اذان و اقامت کے بارے میں معلومات۔ سوال: اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام کیا ہے؟ جواب: اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: دین اسلام میں اذان کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ جواب: پانچوں نمازوں اور جمعے کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم واجب کی مثل ہے، اس طرح کہ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اذان اسلام کے شعار یعنی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر کسی شہر، بستی یا محلے کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو حاکم وقت انہیں اس پر مجبور کرے گا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو ان سے لڑائی کرے گا۔ سوال: کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں اذان دینا ثابت ہے، جس میں آپ نے شہادت کے کلمات کچھ اس طرح سے ارشاد فرمائے: اشہد انی رسول اللہ۔ سوال: آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں۔ جواب: حضرت سیدنا خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی و قرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ سوال: پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو 3,24,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال: اذان دینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: مستحب یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ مؤذن مرد، عقل مند، نیک، پرہیزگار، سنت کا عالم، ذی وجاہت، لوگوں کے حالات کا نگران، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر یعنی ڈانٹ کرنے والا، اذان پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو اور ثواب کے لیے اذان دیتا ہو۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 مؤذن تھے۔ نمبر 1 حضرت بلال بن رباح، نمبر 2 حضرت عمرو بن مکتوم، نمبر 3 حضرت سعد بن عیس، نمبر 4 حضرت ابو محذورہ، نمبر 5 حضرت زیادہ بن حارث سدائی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ سوال: قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: جب اذان ہو تو اتنی دیر تک سلام کلام اور تمام کام موقوف کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی۔ اذان کو غور سے سنیں اور جواب دیں۔ اقامت میں بھی اسی طرح کرنا ہوتا ہے۔ سوال: کیا اذان ہو جانے کے بعد اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر اذان کے وقت میں اذان کا جواب نہ دیا اور زیادہ دیر نہیں ہوئی تو اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ سوال: جو اذان کے وقت باتیں کرے اس کے لیے شریعت میں کیا وعید یعنی سزا آئی ہے؟ جواب: جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، یعنی اس پر یہ خوف ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ سوال: کیا اذان صرف نمازوں کے لیے دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ نمازوں کے علاوہ بھی اذان دینا مستحب یعنی پسندیدہ ہے، جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، غمگین شخص کے کان میں اذان دینا، مرگی والے مریض کے کان میں اذان دینا، غضبناک اور بد مزاج آدمی کے کان میں اذان دینا،
بد مزاج جانور کے کان میں اذان دینا، لڑائی کی شدت کے وقت اذان دینا، آگ لگنے کے وقت اذان دینا، میت دفن کرنے کے بعد اذان دینا، جن کے سرکشی کرنے کے وقت اذان دینا، یعنی جب جن کسی کے اوپر سوار ہو اس وقت اذان دینا، جنگل میں سفر کے دوران جب راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو اس وقت اذان دینا، وبا کے زمانے میں اذان دینا، یہ چند وہ مواقع ہیں جن میں اذان دینا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ سوال: اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے یا بیٹھ جانا چاہیے؟ جواب: اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے بھی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔